السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تفریق کر کے ان کی ادائیگی میں بہت سے لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ آئیے تعلیمات اسلام کی روشنی میں ان قرآنی تقاضوں کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عنوان گفتگو ہے، کیا حقوق العباد بھی حقوق اللہ میں شامل ہیں؟ خالق کائنات نے سورۃ الذاریات میں ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے بندگی کے مفہوم کی دو جہتیں بیان فرمائی ہیں، ایک اللہ کے امور کی تعظیم کرنا اور دوسرا مخلوق خدا سے شفقت سے پیش آنا۔ معلوم ہوا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اصطلاح تو صرف سمجھنے یا سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، دونوں عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی حقوق اللہ کہلاتی ہے، مگر یہ عین حقوق العباد بھی ہے کہ جس سے مستحق اور محتاجوں کی خدمت ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں تقاضے حقوق اللہ اور حقوق العباد امر الہی ہیں، لہٰذا دونوں کی ساتھ ساتھ ادائیگی ہر بندے پر لازم ہے۔ صرف حقوق اللہ ادا کرنا اور اللہ کے بندوں سے بدخلقی اور بد معاملگی سے پیش آنا عبادت الہی میں کوتاہی اور اللہ کی نافرمانی میں شمار ہوتا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ہمارے ہاں عمومی طور پر دو رویے پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف حقوق اللہ کو ضروری خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نماز، روزہ، ذکر و اذکار وغیرہ عبادات کر لو کافی ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جن کا حقوق اللہ کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے وہ زہد، ریاضت، نفس کشی، چلہ کشی کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں اور فقط صوفی ازم کے ترجمان بن کر رہ جاتے ہیں، جبکہ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف کر دے گا مگر بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے وہ معاف نہ کر دے، اور کہتے ہیں کہ بندوں کے حقوق ضروری ہیں۔ اللہ تو ایک سجدہ سے راضی ہو جاتا ہے، بندوں کو راضی کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے۔ لہٰذا ایسے افراد حقوق العباد کی ادائیگی کو ہی ذریعہ نجات سمجھ لیتے ہیں اور وہ حقوق اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور واجبات و فرائض سے یکسر غافل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ دونوں رویے افراط و تفریط پر مشتمل ہیں، جو درست نہیں۔ دونوں رویے دین اسلام کے اصل راستے یعنی احکام شریعت سے دور ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں ان دونوں تقاضوں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں اعتدال اور توازن کا حکم دیتی ہے۔ حسن عبادات اور حسن معاملات ہی اسلام کا حسن ہے۔ صرف حمد و تسبیح اور رکوع و سجود ہی درکار ہوتے تو فرشتوں کی موجودگی کافی تھی۔ انسان کی تخلیق کا مقصد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ مقصد تخلیق انسان اپنے خالق و مالک کی شکر گزاری کے احساس کے ساتھ انسانیت کی خدمت، ہمدردی و اظہار کے رویے اور جذبوں کی آزمائش ہے۔ اقربا، پڑوسیوں، ضرورت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں کے کام آنا عبادت اور انسانیت کی معراج ہے، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ گویا حقیقت یہ ہے کہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ میں شامل ہیں، اس لیے کہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے،
لہذا حقوق العباد کی کوتاہی بھی اللہ کے احکام کی ہی نافرمانی ہے، بلکہ اللہ تعالی نے بندوں سے حسن سلوک کو اپنے ساتھ حسن سلوک سے مشابہ قرار دے کر حقوق العباد کی اہمیت کو واضح اور اجاگر کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ایک طویل حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالی پوچھے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا اور تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، پروردگار، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا جبکہ تو رب العالمین ہے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ ارشاد ہوگا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں نے کھانا مانگا، فلاں نے پانی مانگا، اگر تو ان کی حاجت روائی کرتا تو آج اس کا ثواب تجھے میری بارگاہ سے ملتا۔ پھر ایسا بندہ جو حقوق العباد میں کوتاہی اور بندوں سے زیادتیوں کا مرتکب رہا ہوگا، اسے اپنی نیکیاں مظلوم کو دے کر یا اس مظلوم کے گناہوں کو اپنے سر ڈال کر حساب چکانا ہوگا، اور تہی دامن ہونے پر اللہ کی مشیت ہے کہ جنت عطا کرے یا جہنم واصل کر دے۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کی روح سے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی ترجیحات عبادت کا لازمی جزو ہے، اور ان حقوق سے اعراض و پہلو تہی ایک طرف تو معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے اور دوسری طرف اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ مگر افسوس، آج کا انسان دنیا کو مسخر کرنے پر سارا زور، ساری توانائیاں صرف کر رہا ہے، چاند و مریخ پر رہائش کے منصوبے بنانے پر اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، مگر دنیا انسانیت کے قحط زدہ علاقوں میں روٹی کے لقمے کو ترستی انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی چارہ جوئی نہیں۔ انسان کے پاس خوراک کے اتنے وسائل موجود ہیں کہ پوری نوع انسانی کی بھوک مٹ سکے، لیکن پھر بھی آج کا انسان بعض علاقوں میں بھوک سے مر رہا ہے۔ ہمارے شاپنگ مال قیمتی ملبوسات سے اٹے پڑے ہیں، لیکن انسانیت کا ایک بڑا حصہ مناسب لباس سے محروم ہے۔ آج ہماری فارمیسیز ادویات کا ڈھیر لگائے بیٹھی ہیں، لیکن بہت سے انسان ادویات نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ لہٰذا یہی عرض کرنا ہے کہ بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔